بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شرعی مسائل لے کر کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہم شکر گزار ہیں جناب عالم باعمل مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ پچھلا پروگرام بھی ہم نے وضو کے عنوان پہ کیا تھا، کیونکہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ نماز سے پہلے اگر آپ کا وضو درست ہوگا تو نماز بھی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو آج کا پروگرام بھی ہم اسی موضوع پر وضو کے موضوع پہ کریں گے، کیونکہ پچھلے پروگرام میں کافی چیزیں باقی رہ گئی تھیں، اور کچھ دیر کے بعد ٹیلی فون کال بھی لی جائیں گی، اور قبلہ صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، اور کوشش کریں کہ اسی موضوع کے مطابق سوال کیے جائیں تاکہ ہم اپنے موضوع سے باہر نہ جائیں۔ تو میں التماس کرتا ہوں جناب قبلہ بخاری صاحب سے کہ آج کے پروگرام کے مطابق پروگرام کا آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک وضو ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے جس میں وضو کا ذکر کیا گیا ہے، اور ارشاد رب العزت ہے کہ اے صاحبان ایمان، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا مسح کرو، الی الکعبین، پاؤں پر جو ابری ہوئی جگہ ہے اس جگہ تک وضو کے لیے مسح کرنا ہے پاؤں کا۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے کچھ مسائل بیان کیے تھے، اور کچھ مسائل رہ گئے، وہ آج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو وضو جو ہے وہ نماز کے لیے مقدمہ ہے، یعنی وضو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نماز پڑھی جائے، وضو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے لفظوں کو ہم مس کر سکیں، اور اسی طرح واجب طواف جو کیا جاتا ہے خانہ کعبہ میں، اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ یا یہ کہ کسی نے نظر کر لی ہے، منت مان لی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وضو کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ مثلا آپ مجلس میں جا رہے ہیں تو باوضو ہو کے جائے، اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ انسان اپنے اوقات میں یعنی باوضو رہے، جو ہی وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لے، تو اس سے بھی انسان کی طہارت اور پاکیزگی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آئمہ معصومین کے مزارات پہ بھی جانا ہو تو وضو ہاں جی کر کے مستحب جی، جب آپ جائیں گے مقامات مقدسہ مشاہد مشرفہ کی زیارت کے لیے، رسول پاک کے روضے کی زیارت کریں، یا مولا کائنات علی علیہ السلام کے روضے کی، یا اسی طرح جنت البقیع اور کربلا، اسی طرح امام رضا کے روضے میں، جہاں بھی آپ جائیں تو باوضو ہو کر جائیں، تو مسجد میں بھی باوضو ہو کر جائیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے، کہا گیا ہے کہ گھر سے وضو کر کے جائیں، جی یہ زیادہ اچھا ہے۔ انسان گھر سے وضو کر کے جائے، مسجد میں بھی جائے تو گھر سے وضو کر کے جائے۔
تو وضو میں کچھ شرائط ہیں اس کی وضو کی. اس میں یہ ہے، پہلی بات کل یعنی پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ وضو کرنے کے لیے پانی پاک ہونا چاہیے، اور پانی جو ہے مطلق ہونا چاہیے. پانی اس میں کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے، آب مضاف نہیں ہونا چاہیے. تو اسی طرح ایسا پانی جس میں بہت زیادہ گرد و غبار مل گیا ہے، یا یہ ہے کہ اس میں صابن جھاگ اور اس طرح کی چیزیں مل گئی ہیں کہ جب وہ پانی نہیں لگ رہا، تو اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا. آب مطلق خالص پانی جو ہے اس سے وضو ہوگا. تو پانی جو ہے وہ آب مطلق ہونا چاہیے اور پاک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ مباح ہونا چاہیے. مباح یعنی آپ کے لیے اس پانی کا استعمال جائز ہونا چاہیے، یا آپ کا اپنا ہے یا جس کی ملکیت میں ہے اس نے اجازت آپ کو دی ہے کہ آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، یہاں پر بخاری صاحب یہ بھی بتا دوں کہ بعض دفعہ لوگوں نے پانی جو ہے اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے صرف پینے کے لیے، ٹھیک ہے. اب مثلا سبیل لگائی ہوئی ہے باہر کسی وہ بڑے سے ٹینکی سی بنائی ہوئی ہے، یا مثلا وہ بڑا ڈرم رکھا ہوا ہے، تو اس پہ لکھا ہے صرف پانی پینے کے لیے. تو اب اس سے ہم پانی لے کے وضو کریں گے تو ہماری نماز جائز نہیں ہے، وضو باطل ہے. اس لیے کہ جس نے وقف کیا ہے اس نے کہا ہے صرف پینے کے لیے. آپ پی سکتے ہیں، آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح بعض چیزیں جگہ وقف ہوتی ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ مثلا صرف طالب علموں کے لیے. تو ظاہر ہے کسی کا جس نے مدرسہ بنایا ہوا ہے تو پانی فرض کرو ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر پانی قیمتاً ملتا ہے یا بل بہت زیادہ آتے ہیں، تو وہ اگر وہ کھلی چھٹی دے رہے ہیں تو محلے کے لوگ یہ آ کے پانی بھر بھر کے وہاں سے لے جائیں. تو اس لیے وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی صرف اس مدرسے کے طالب علموں کے لیے یہ وقف ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علموں کے علاوہ وہاں سے کوئی بندہ دوسرا وضو نہیں کر سکتا. ایک سوال تھا میرے ذہن میں کہ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں جی، اور مالک آپ سے کہے کہ جی یہ گھر آپ خالی کر دیں، تو کیا پھر وہاں پہ اگر وضو آپ کریں گے اس گھر میں کہ مالک نے آپ سے کہا ہے کہ جی آپ مزید کرایہ دار نہیں رہ سکتے، جی اس شکل میں کیسے؟ اس میں تو بہرحال ایک اس کا معاہدہ ہوتا ہے، مختلف ملکوں میں کنڈیشنز ہوتی ہیں. 1 سال کا معاہدہ اگر ختم ہو گیا ہے مثلا وہ اس کو 1 مہینہ پہلے کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں. ابھی مثلا فرض کریں مہینہ رہتا ہے تو وہ پہلے آ کے کہ نہیں جی مجھے ضرورت ہے، پہلے ہی 20 دن خالی کریں. اور پھر یہ ہے کہ وہ بہرحال جب جائے گا تو اس کی پوری قیمت دے کے جائے گا. مثلا جب چلو مہینہ 2 مہینے نہیں بھی ہوا، خالی اس نے کہا بھی مجھے مل نہیں رہا مکان، یہ کچھ اس میں ایسا مسائل ہو گیا، بعض دفعہ مقدمہ ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے عدالت میں کچھ. تو وہ ظاہر ہے جب وہ جائے گا تو اس کو اگر پورا بل ویل ہر چیز دے کے گیا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن اگر وہ نہیں دے کے گیا یا اور ویسے بھی عموماً یہ بل علیحدہ محکمہ ہوتا ہے، یعنی پانی والا علیحدہ ہے، دوسرا علیحدہ ہے، تو اس سے شاید اس سے کوئی نہیں بنتی. اصل معاملہ اس کے گھر کی وہ ہوئے گی بات کہ بھی وہ کہتا ہے کہ بھی اتنا میرا معاہدہ تھا، اب میں اجازت نہیں دیتا، آپ خالی کریں. اس صورت میں مشکل ہو جائے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ مکان اس کا ہے اور آپ نے ایک معاہدے کے تحت لیا تھا. مثلا 31 دسمبر کو مدت ختم ہو رہی، وہ کہتا ہے میں نہیں بڑھاتا مدت، آپ خالی کریں، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اگر واقعاً کوئی ایسی مجبوری نہ ہو کہ کچھ چیز مل نہیں رہی آگے سے، یا کوئی مسائل ہیں ایسے، تو پھر تو وہاں نماز پڑھنا بھی مسئلہ بن جائے گا. جی مشکل بنے گی نا پھر تو یہ، اس لیے کہ جب غصبی جگہ پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا جی. تو اگر لوگ اس پہ متوجہ ہو جائیں تو پھر نہ تو کوئی مقدمے ہوں یہ مکانوں کے. جی مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان پورے مسائل کو سمجھ کے نماز پڑھتا ہو تو پھر تو وہ جو شریعت یہ اجازت نہیں دے رہی کہ آپ بغیر اجازت لیں کسی کا پانی بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور جگہ جہاں پر نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی غصبی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی غصبی نہیں ہونے چاہیے. اور حتیٰ کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور پانی اس طرح سے مثلا دوسری منزل پہ بیٹھے ہیں یا جہاں بھی پانی آپ جو ہے وہ وضو کا تو
دوسرے کے گھر میں یا دوسرے گزرتا ہے وہاں کی سے، زمین میں آپ پانی وضو کا چھینٹے پھینک رہے ہیں، وہ راضی نہیں ہے. تو پھر اس کا بھی تو مطلب ہے یہ اتنی، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ شریعت جو ہے جب ایک ایک چیز پر آپ کو کہہ رہی ہے کہ اپنا حق لیں اور دوسرے کا حق نہ چھیڑیں، ٹھیک ہے نا جی، تو تب جا کے تو اسی طرح پھر بے حیائی برائی اور یہ چیزیں بہت ساری رک جاتی ہیں. یعنی جو بندہ اتنا احتیاط کرے کہ میری جو قمیض کے بٹن ہیں اس کو جو دھاگا لگا ہے مثلا درزی نے، اگر میں نے اس کی مزدوری نہیں دی تو میری ان کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. یعنی ایک بٹن بھی غصبی لگا ہو، یہ تو ہو گیا عام روی میں مطلب بات. اور ایک یہ ہے کہ باقی تو سارے عام کرتے ہیں، اس کی کپڑے کے پیسے بھی دیے ہیں، درزی کو بھی دیے ہیں، لیکن اگلی بات آ جائے کہ ہم نے پورا سال خمس دیا ہی نہیں، ٹھیک، تو اب انہیں پیسوں سے کپڑے خریدے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ مشکل ہی ہے نا، چونکہ آپ نے غصبی کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی شریعت پہ چلے گا تو پھر قدم قدم جو ہے نا اس کو پھونک پھونک کے رکھنے پڑیں گے. اور میں مسئلے پڑھ رہا تھا آج ہی رہبر کے وہ استفتاحات میں وضو کے مسائل میں، تو کسی نے سوال کیا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں پانی جو آتا ہے نا وہ تھوڑا آتا ہے، تو لوگوں نے کیا کیا ہے گھروں میں ٹینکیاں وہ لگائی ہوئی ہیں، موٹر پانی کھینچ کے وہ اوپرلی منظر پہ پہنچاتی ہے، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے گھروں کا پریشر کم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم نہ کریں ایسے تو ہمارے لیے مشکل پیش آتی ہے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہوا ہے کہ بھی یہ آپ کو یہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو مطلب دوسروں کا پانی پریشر کم ہو جاتا ہے. یعنی سارے یہی ایسے طرح ہی سوچیں، ہر گھر نے ٹینکی لگائی ہو تو وہ پھر جن لوگوں کے گھروں میں ٹینکیاں نہیں ہیں یا جو بیچارے غریب آدمی ہیں وہ ان کا تو حقوق ضائع ہوتے ہیں نا کہ بھی وہ پانی نہیں لے سکتے. تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ کی اجازت ہو جی پانی لینا جو ہے نا وہ وضو کے لیے مشکل. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی؟ حسن نظام بات کر رہا ہوں ڈینمارک سے. ہاں جی حسن بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب کے لیے جو نماز شب پڑھتا ہے جی نماز شب کے لیے اگر اس کی جگہ قضائی پڑے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ کو انشاءاللہ جواب دیتے ہیں جی، جسے آپ دیکھ لیں. مہربانی، شکریہ. جی شکریہ. جی ان کا سوال آپ جی بڑا اچھا سوال ہے ان کا. جی تو بہتر ہے کہ آپ اپنا خدا جو ہے قضا نمازیں وہ پڑھیں. وہ ایسا ہی ہے کہ ایک ہوتی ہے خیرات، ایک ہوتا ہے قرضہ واپس کرنا. بہتر ہے. تو جو نمازیں نہیں پڑھی انسان نے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے پر قرضہ چڑھ گیا. اور یہ مستحب عمل جو ہیں نافلہ نمازیں یہ ایسے ہی ہے جیسے خیرات دینے والی بات. تو لہٰذا کوئی بھی آدمی جو لوگوں کا مقروض ہو اور گھر میں اس نے دیگیں چڑھائی ہوں لوگوں کو خیرات کرنے کے لیے، تو عقل مند آدمی کہیں بھائی پہلے لوگوں کا قرضہ دے جو تیرے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز شب پڑھنے کی بجائے آپ اپنی قضا نمازیں، کسی کی 2 سال، کسی 4 سال، کسی کی 10 سال، وہ جتنی بھی ہوں پہلے نماز قضا پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ آپ نافلہ نماز شب بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں. یہ صرف روزوں میں یہ پابندی ہے کہ اگر آپ پر روزے واجب ہیں پچھلے سالوں کے تو آپ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ وہ واجب روزہ پورے نہ ہوں. لیکن نمازوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بھی آپ کے سر پر پچھلے 2 سال 4 سال کی نمازیں قضا ہیں تو آپ نافلہ نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نمازوں کے ہوتے ہوئے نافلہ نمازیں پڑھ سکتے. کیونکہ کسی بزرگ عالم دین نے بڑا اچھا فارمولہ قضا نمازوں کا دیا تھا کہ آپ جو روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ہی آپ، اب جیسے فجر کی آپ نے نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد آپ نیت کر کے 2 رکعت فجر زور کے ساتھ 5 نمازیں روز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز وہ محسوس بھی نہیں ہوتی، پچھلے والی پڑھتے جائیں. جی. اور دوسرا ہمیں موقع ملتا ہے کہ شب قدر کی جو شب آتی ہیں 3، اس میں بھی اکثر ہمارے ہاں 5 دن 10 دن کی نمازیں. دیکھیں وہ تو بہرحال جس کی نمازیں
10 साल 15 साल 20 साल की हैं उसको तो शब कदर का इंतजार ही ना करना मैं वो भी एक मौका मिल जाता है, पढ़नी चाहिए। शब आशूर को मौका मिल जाता है कि शब-ए-दारी भी की जाए। हाँ जी, वो कहा गया है कि भी 100 नफल पढ़ना है ना, जी। तो बेहतर है 6 दिन की नमाज कज़ा आप पढ़ लें, जी तो वो तकरीबन इतनी तादाद में जी बिल्कुल बन जाती हैं। 17 ज़रब 6 करें तो बिल्कुल ठीक है। तो किबरा हम अपने मौजू पे थोड़ा सा आते हैं कि दोबारा से जो जिन लोगों ने पिछला प्रोग्राम नहीं देखा जी कि जो वाजिबात हैं वज़ू के, आपकी इजाज़त हो तो कॉल करें। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अली सर बात कर रहा हूँ इराक से। जी अली भाई। सबसे पहले मैं मौलाना फिदा हुसैन साहब को सलाम पेश करता जी, हूँ। वालेकुम और अस्सलाम। बहुत ही हकीकत में ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जी जो आप इस किस्म की बातें यहाँ पे पेश की जाती जी। हैं और हर कदम पे हमें इसकी बहुत जरूरत पेश आती है क्योंकि ये इन चीजों को रिपीट होना चाहिए। जी मैं से ये एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अक्सर ये होता है कि ऑफिस में नमाज पढ़ते हैं, फजर रात की ड्यूटी होती है जी तो वहाँ पे इतनी जहाँ पे काम करता हूँ इतनी सर्दी होती है तो एक साथ पहले कि मोजे के ऊपर ही तुम वजू कर लिया करो। ठीक है। मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने कहीं नहीं सुना कहीं भी कि मोजे के ऊपर मैं मसा कर लूँ। मोजे उतारने के बाद मसा किया जाता है। और दूसरी बात ये कि बाद दफा ऐसा होता है कि पानी जहाँ पे हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे यानी पानी तो होता है लेकिन इतनी मकदार में नहीं होता। थोड़ा सा पानी अगर किसी गिलास में लाए तो जल्दी उससे वजू कर सकते हैं। तो ये मुनासिब है या मुकम्मल ये वजू किया जाए, इसके बारे में थोड़ी जी बताते हैं। जी जरूर। और जी दूसरा किबरा उसमें यह है कि हदायत टीवी की हमेशा ये कोशिश रही है कि इस तरह के प्रोग्राम किए जाएं जिससे बुनियादी चीज़ें जो हैं वो लोगों को आसानी हो। तो उनका पहला सवाल तो ये था कि क्या जुराबों के ऊपर मसा किया जा सकता है? ऐसा है कि जी हालत इख्तियार में तो जुराबों के ऊपर मसा नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी भी नाजुक जुराबें पहनी हों कि भई अब मैं करूँगा मसा तो तरी पहुँच ही जाएगी, इतनी बारीक जुराबें नहीं, यानी कोई चीज़ माने नहीं होनी चाहिए दरमियान में। तो मगर ये कि इतनी वो बर्फ़ पड़ी हो तो ख़तरा हो कि भी बीमार हो जाएगा आदमी या किसी को पानी जो है वो जल्द की बीमारी कुछ इस तरह की मसाइल को मजबूरी हो उस सूरत में स्पेशल केस में हो सकता है। वैला आम हालात में जो है ना जी वो जुराबों को उतार कर मसा करना है। और दूसरा जो आपने फरमाया कि पानी बिल्कुल थोड़ा होता है, एक गिलास पानी से वजू हो सकता है क्योंकि वाजिब आप कर लें। एक चुल्लू लेंगे पहले तो उससे मुंह धुल जाएगा, दूसरे चुल्लू से दायां हाथ और 3 चुल्लू पानी चाहिए एक गिलास जो है तो एक गिलास पानी जो है ना तो उसमें वजू हो जाता है। रसूल पाक के लिए कहा जाता है कि रसूल पाक 3 किलो पानी में गुस्ल कर लेते थे, ठीक है ना जी। और ये जो वज़ू का पानी है ये कोई तकरीबन 3 पाव से भी कम जी तो उससे कर लेते थे। तो लिहाजा एक गिलास पानी जो है ना उससे वाजिब वज़ू अदा हो जाता है। ठीक है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो, अगर ना हो फिर तो आप हाथ धो लें अच्छी तरह, कुल्ली करें, मुस्तहबात अगर बजा लाने तो वो तो ज़ाहिर है 2 दफ़ा हाथ धोएंगे, कुली करेंगे 3 दफ़ा तो ज़ाहिर वो 3 दफ़ा पानी डालेंगे, 3 कुलियाँ गई, फिर नाक में 3 दफ़ा पानी डालें तो वो आधा पानी तो और इजाफा हो जाता है ना फिर मुस्तहबात अदा करते हुए। ठीक है। तो हम शर्तें अभी पेश कर रहे हैं कि अगली जो शर्त ये थी कि वज़ू के आज़ा जो हैं वो वज़ू करने से पहले पाक होने चाहिए। वो अज़ाए वज़ू क्या हैं? इंसान का चेहरा है, दोनों हाथ हैं कोहनियों तक और दोनों पाँव। तो यानी ये जब वज़ू करना है उससे पहले ये जगह पाक होनी चाहिए। ठीक है। और अगर वज़ू के दौरान आपकी अज़ाए वज़ू में से कोई जगह निजस हो गई तो वज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वज़ू आप जारी रखेंगे, वज़ू ठीक है। लेकिन चूँकि नमाज की हालत में यानी जिस्म पाक होना चाहिए तो फ़र्ज़ करें मैं वज़ू कर रहा हूँ तो अभी वज़ू करके वसा करना था अभी तो यहाँ को फिंसी थी या कुछ चीज़ थी या
خون نکل آیا, جی ٹھیک ہے نا جی, تو اب نجس تو ہوگی جگہ وہ, لیکن وضو پر کوئی اثر نہیں پڑا. وضو باقی جو چیزیں یعنی سر کا مسا اور پاؤں کے مسا وہ کروں گا اور اس کو بعد میں دھو لوں گا. تو یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے اعضائے وضو پاک ہونے چاہیے. لیکن اگر وضو سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی, پھر پہلے دھو اس کو پہلے صاف کر لیں, جی اس کے بعد وضو کر لیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو. یہ بڑا اہم سوال ہے, دلچسپ بھی ہے مسئلہ جو ہے یہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وضو ضروری ہے, وضو کے بغیر تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن کہا گیا ہے کہ وضو اور نماز میں اتنا وقت ہو کہ آپ وضو کر سکیں اور نماز پڑھ سکیں. لیکن اگر آپ کے وضو کرتے کرتے نماز کا ہی وقت ختم ہو گیا تو پھر یہ وضو کس کام کا؟ چونکہ وضو ہے مقدمہ, نماز ہے ذیل مقدمہ. وضو کیا جائے گا نماز کی خاطر, تو جس کی خاطر کیا جائے گا وہی ہاتھ سے نکل گئی تو اس وضو کا کیا فائدہ؟ تو لہذا کہا گیا ہے, مثال دے رہا ہوں, مثلا یہ ہے کہ صبح آپ اٹھے تو ادھر مثلا یوکے میں آج کل 8:24 پہ سورج نکلتا ہے, تو صبح کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ آج کے اوقات میں یعنی 6:29 پر شروع ہوتا ہے اور 8:24 پر سورج نکل آتا ہے. تو یہاں تک یہ 2 گھنٹے اس کا ٹائم ہے. آپ لیٹ اٹھے اتنے کہ آپ 8:28 پہ اٹھے اور اب آپ جائیں گے وضو کریں گے, منٹ ڈیڑھ ادھر نکل جائے گا, نماز نکل جائے گی. تو ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ آپ فوراً تیمم کریں اور نماز پڑھیں. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وضو اس وقت درست ہے جب آپ کے وضو کرنے کے بعد نماز کا وقت باقی رہے. لیکن اگر وضو کرنے کی وجہ سے نماز کا وقت نکل جائے ہاتھ سے تو پھر وضو نہیں کر سکتے, اس وقت تیمم کرنا ہوئے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وضو جو ہے ظاہر بقصد قربت کیا جائے گا اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے. اور وضو کے افعال پے در پے ہوں, یعنی ایک آپ نے عضو دھو لیا ہے تو اس کے فوراً بعد دوسرا عضو دھونا ہے, جو ترتیب کے اعتبار سے. یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا منہ دھو لیا ہے, ابھی منہ دھو رہے تھے درمیان میں ٹیلی فون آ گیا, موبائل فون جیب سے نکال کے وہ سننا شروع ہو گئے, 5-6 منٹ اس پر لگ گئے, تو ظاہر وقت اتنا گزر گیا کہ پہلا منہ خشک ہو گیا. تو اگر اتنا فاصلہ ہو جائے کہ پہلے عضو جو ہے وہ خشک ہو جائے یا دیکھنے والا کہے کہ بھی وضو کر رہا ہے یا ٹیلی فون سو رہا ہے, تو لہٰذا پے در پہ یعنی ایک کے بعد دوسرا عمل انجام دینا ہے. لیکن یہ شرط اس میں نہیں ہے, غسل میں نہیں ہے. غسل میں سارا اور گردن دھونا ہے, دایاں حصہ پھر بایاں حصہ. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی اب سارا گردن دھویا تو کتنی دیر ہی پیر کو مانجتا رہا ہے یا کچھ اور ہاتھ دھوتا رہا ہے, اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, یعنی پے در پے والی شرط نہیں ہے. لیکن وضو میں یہ ہے کہ پے در پہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ ترتیب بھی اسی طرح رعایت ہونی چاہیے کہ جس طرح سے پہلے منہ دھویا جائے گا, پھر دایاں ہاتھ, پھر بایاں ہاتھ, پھر سر کا مسا, پھر پاؤں کا مسا, اسی ترتیب سے وضو جو ہے وہ کیا جائے گا. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ انسان خود اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور پھر سر اور پاؤں کا مسا کرے. اگر کوئی دوسرا اسے وضو کرائے یا اس کے چہرے یا ہاتھوں یا پر پانی ڈالنے یا سر اور پاؤں کا مسا کرنے میں اس کی مدد کرے تو وضو باطل ہے. تو لہٰذا وضو خود آپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ٹوٹی لگی ہوئی ہے تو اس کے نیچے ہیں, یا کسی نے لوٹا پانی کا ڈالا تو آپ اس میں, ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرا کوئی پانی لے کے آپ کے چہرے پہ ڈالے یا آپ کے ہاتھوں کو وہ دھلا رہا ہو, تو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک صحیح سالم ہے. لیکن اگر کوئی مریض ہے, بیمار ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے مشکل ہے یا ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا بیچارے کا, یا تو وہ تو دوسرا بندہ اس وقت مدد لے سکتا ہے. اچھا, خود وضو کرنا چاہیے خود. 10ویں بات یہ ہے وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یعنی اگر پانی جو ہے وہ آپ کے جلد کو ضرر دیتا ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی آپ وضو نہیں کر سکتے, پھر تیمم سے نماز پڑھیں. یا یہ ہے کہ پانی اتنا تھوڑا ہے آپ کے پاس اور سفر آپ کا لمبا ہے, مثلا کسی صحرا میں ہے اور آپ کے پاس پانی ہے, آپ کے پاس کو جانور بھی ہے جس کو پلانا ہے, تو پھر آپ تیمم کریں گے. چونکہ پانی آپ کے لیے بھی ضروری ہے بعد میں پینے کے لیے, اس جانور کے لیے بھی جو آپ کے ساتھ ہے
اس کے لیے بھی ضروری ہے. تو لہٰذا تیمم اس وقت کریں گے. وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. یعنی اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ کے جلد پر پہلے تیل لگا ہے, کریم لگی ہے, یا کوئی جیل ویل کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جو آپ کی جلد تک پانی نہیں پہنچنے دیتی, تو اس کو پہلے صاف کرنا ہوگا, پھر آپ وضو جو ہے پانی سے کریں گے. تو یہ 11 چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ شرائط وضو ہے. اچھا جی, تو وضو کے جو احکامات ہیں ان میں کچھ مسئلے بیان کرتے ہیں. اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کا وضو باطل ہوا ہے یا نہیں, تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا وضو باقی ہے. لیکن اگر اس نے پیشاب کرنے کے بعد استبرا کیے بغیر وضو کر لیا ہو اور وضو کے بعد اس کے مخرج پیشاب سے ایسی رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ یہ نہ جانتا ہو کہ پیشاب ہے یا کوئی اور چیز, تو اس کا وضو باطل ہے. اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ پیشاب کریں تو اس کے بعد استبرا کر لیں. تو استبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا عضو تناسل اس کو اس طرح سے, وہ ایک خاص عمل ہے کہ انگوٹھے کی مدد سے اور یعنی نالی میں آپ کے پیشاب کا ذرہ نہ رہے, اور اس وقت 3 دفعہ کھانسنا بھی ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد آپ نے وضو کر لیا. اب اگر آپ وضو کرنے کے بعد یہ شک کر رہے ہیں کہ یہ جو مجھ سے رطوبت خارج ہوئی ہے یہ یعنی یہ چیز کیا ہے, یہ پیشاب ہے یا وہ رطوبت ہے کوئی, تو اگر استبرا کیا ہوا تو پھر تو گنجائش ہے کہ آپ اس کو پاک سمجھیں گے. لیکن اگر استبرا نہیں کیا ہوا تو اس وقت پھر وضو باطل ہو جائے گا, دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس نے وضو کیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ وضو کرے. لیکن اگر اس میں شک کر رہا ہے کہ پہلے میں نے وضو کیا تھا, اس بات کا تو یقین ہے کہ میں جب گھر سے نکلا تھا مثلا وضو کر کے نکلا تھا, اب جو 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے, اب یہ شک کر رہا ہے کہ وہ وضو پہلے والا برقرار رہا ہے یا نہیں. تو یہ چونکہ شک کر رہا ہے تو یہ وہ پہلے والے وضو جو ہے کیا اس کو یہ استصحاب کر سکتا ہے, یعنی کہے کہ ہاں میرا وضو میں نے کیا تھا وہ یقینی حالت تھی, اب مجھے شک ہے. تو شک کو یقین سے نہیں توڑا جائے گا بلکہ یقین کو یقین کے ساتھ توڑا جائے گا. تو کبھی تھوڑا سا یہاں پہ ہم جن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے اس کا بھی ذکر کر دیں کہ آپ نے وضو کیا ہوا تھا جی, تو کس عمل کی وجہ سے وہ باطل ہوتا ہے؟ جی, وضو جن باطل جو 7 چیزیں ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا ہوا تھا, اب آپ نے پیشاب کر لیا یا قطرہ نکل گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. یا یہی جو میں نے بتایا کہ ایک مشکوک رطوبت خارج ہوئی لیکن چونکہ استبرا نہیں کیا ہوا تھا تو اس لیے وہ بھی پیشاب کا حکم رکھتی ہے تو وضو ٹوٹ گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ پاخانہ کو کر لے, اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تیسری چیز جو ہے یعنی معدے سے یا آنتوں کی جو ہوا جو خارج ہوتی ہے اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیند کی وجہ سے نہ آنکھیں دیکھ سکیں اور نہ کان سن سکیں, لیکن اگر آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں مگر کان سن رہے ہوں تو وضو باطل نہیں ہوتا. یعنی اونگ آ گئی آپ کو تو آپ کا وضو اس صورت میں ٹوٹے گا, آنکھیں تو بند ہونی ہیں, اونگ کہتے ہیں اس کو کہ آنکھیں تو پہلے بند ہو, لیکن کان بھی آپ کے سننا چھوڑ دے تو ایسی صورت میں وضو کرنا پڑے گا دوبارہ. ایسی حالت جن میں عقل زائل ہو جاتی ہے, مثلا دیوانگی, مستی یا بے ہوشی, بے ہوش ہو گیا بندہ, ٹھیک ہے جی, یا مست ہو گیا, یعنی وہ کیا تو ہوا تھا وضو تو اب وہ چرس ورس کوئی ایسی کوئی چیز پی لی, ٹھیک ہے, تو اب مست ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح عورتوں کا استحاضہ, ٹھیک ہے, استحاضہ یعنی خواتین جو ہیں, ایک تو ہوتا ہے نا حیض جو کہ ہر مہینے کے بعد دیکھتی ہیں, ایک ہوتا ہے کہ بھئی حیض نہیں ہے لیکن پھر بھی کو خون کے دبے,
تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں. اس کی 3 قسمیں ہیں: استحاضہ، قلیلہ، کثیرہ، متوسطہ. ہر ایک کے اپنے اپنے احکامات ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتے ہیں. جی. یعنی اگر استحاضہ جو ہے وہ قلیلہ ہے تو پھر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اس کو ایک وضو کرنا ہے. جیسے ہم ایک ہی وضو سے دونوں نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا، وہ نہیں کر سکتی. وہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ یعنی جو کپڑا وغیرہ جو ہے اس کو بھی صاف کرے گی، تمیز کرے گی، وضو کرے گی، نماز پڑھے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی نماز کے لیے پھر دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا. لیکن جو استحاضہ متوسطہ والی ہے اس کو چاہیے کہ دن میں ایک غسل کرے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو استحاضہ کثیرہ والی ہے اس کو 2 غسل کرنے پڑتے ہیں. بہرحال اس کے لیے بڑا کافی معاملہ مشکل ہے. تو اسی طرح جنابت، بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ کام جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. پھر غسل تو کرنا ہی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے علاوہ جو اب ہم بات کرتے ہیں جبیرہ وضو کی. جبیرہ یعنی کہتے ہیں کہ جبران سے. جبران کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کا نقصان ہو گیا ہے تو اس کی جو تلافی کرنی ہوتی ہے کسی چیز سے، وہ کہتے ہیں اس چیز کا اس چیز سے جبران ہو گیا ہے، تلافی ہو گئی ہے. چونکہ انسان کے کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے بازو کی، یا کوئی زخم ہو جاتا ہے، پھنسی پوڑا یا کوئی، تو وہ جو اس کے اوپر پٹی باندھی جاتی ہے، جو پونسمان کیا جاتا ہے، تو اس کو جبیرہ کہتے ہیں. تو اس کے لیے وضو جبیرہ مثلا یہ ہے کہ آپ کے جو اعضائے وضو ہیں ان میں سے کسی پر پھوڑا پھنسی نکل آئی یا زخم ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی کچھ، تو اس پر پلاسٹر کر دیا یا مثلا پٹی باندھ لی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے لیے پھر یہ ہے، اس کو کہتے ہیں جبیرہ وضو. اور وہ اس کی کئی حالتیں ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ یعنی جس جگہ پر اتنا شدید ایکسیڈنٹ یا کوئی چیز ہوئی ہے کہ یہ جتنی چیز جگہ پر وضو کیا جاتا ہے ساروں پر پٹیاں بندھی ہوئی، تو ظاہر ہے اس وقت اس کی یہ پوزیشن ہی، وہ تو تیمم ہی کر سکتا ہے، تو کرے گا. تو لیکن اگر مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایک عضو جو ہے ایک بازو پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اس میں کیا کرے گا کہ وضو بھی کرے گا اور جتنا حصہ دھو سکتا دھو لے گا. باقی جو پٹی بندھی ہوئی ہے، اور اگر وہ پٹی نجس نہیں ہوئی اوپر سے تو اس کے اوپر تری والا ہاتھ ہی پھیر دے گا. لیکن اگر وہ نجس ہوئی ہے پٹی تو اس کے اوپر دوسری کوئی پٹی صاف رکھ کے اس کے اوپر ہاتھ پھیر لے گا. ٹھیک ہے نہیں. اور بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وضو بھی کرنا پڑتا ہے جتنا کا ہو سکتا ہے، اور تیمم بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بھی بہرحال کافی سارے مسائل ہیں جبیرہ وضو کے. اگر وضو کے اعضاء میں سے کسی پر زخم یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو تو اس طرح وضو کرنا ضروری ہے جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے. یعنی اگر وہ کہیں پر پھوڑا پھنسی ہے، ہڈی ٹوٹی ہے کچھ، تو یعنی وہ زخم جو ہے اس کو کھول لیں، کھلا ہوا ہے اور پانی اس کے لیے ضرر ساں نہیں ہے تو پھر تو پانی ڈالیں اور وضو کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ضرر ساں ہے تو پھر یہ اس کے لیے یہ ہے کہ پھر جو پٹی ہے اس کے اوپر سے کیا جائے گا. اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم یا پھوڑا ہو یا ان میں سے کسی کے چہرے یا ہاتھوں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، اس کا منہ کھلا ہو اور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو، تو اسے زخم یا پھوڑے کے آس پاس کا حصہ جو ہے اس طرح اوپر سے نیچے کو دھونا چاہیے جیسے وضو میں بتایا گیا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس پر تر ہاتھ کھینچنا نقصان دہ نہ ہو تو تر ہاتھ اس پر کھینچے، اس کے بعد پاک کپڑا اس پر ڈال دے اور گیلا ہاتھ اس کپڑے پر بھی کھینچے. یہ زیادہ احتیاط ہوگی. البتہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو تیمم کرنا لازم ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں بہرحال، تو ہمیں تو زیادہ وقت بھی نہیں ملتا یہ، اسی لیے ہم پھر پارٹ 2 پارٹ 3 رکھتے ہیں. ابھی بھی یہ جو جبیرہ وضو کے مسائل ہیں یہ بھی ابھی 3 صفحے ابھی اور پڑے ہوئے، تو اتنے مسائل ہوتے ہیں اس میں. کیونکہ اگر وضو کے دوران آپ نے جیسے بازو کو دھویا ہے جی، تو اگر کچھ حصہ خشک رہ گیا ہے بازو کا تو وہ وضو جو ہے وہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں اگر خشک رہ گیا اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اچھا اگر نظر میں آ گیا کہ تو وہاں نظر میں نہیں آیا تو نماز پڑھی گئی تو ظاہر پھر تو خشکی ہو جائے گا کہ پتہ لگے. یعنی جو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر ابھی دایاں دھو رہے ہیں
बाएं को धोने लगे हैं तो नाप की नज़र पड़ी अभी ये खुश्क है, पहले उसको ठीक करें, यानी वो पानी इधर वाला तरी वाला जो है वो उसके ऊपर चलाएं ताकि वो भी जगह, कोई जगह खुश्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह ये बायां बाजू आपने धो लिया तो इसके लिए ये कहा गया है कि इसमें ज़रा एहतियात ये करें कि जैसे हर उज़्व को 2 दफ़ा धोना मुस्तहब है ना, इसको भी दो दफ़ा धो सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि बेहतर है जो दूसरी दफ़ा पानी डाल रहे हैं ना उसकी नीयत करें, वाजिब वाली उसकी नीयत करें ताकि वो उसी से तरी जो रह गई है उसी से मसा करना। इजाज़त हो तो कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन मेरे भाई, कहाँ से बोलते हैं? मैं जी मुमताज़ बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी मुमताज़ भाई, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं वो वजू के मुताबिक पूछना है, डकार आने से वजू तो नहीं टूटता? अच्छा जी नहीं टूटता है, नहीं टूटता जो वो इसलिए है कि इसमें कभी नोट किया है, लगता है वजू टूटने लगा है, तो आपने नमाज पढ़ रहे हैं कुछ बंद कर दिया, उसको हवा नहीं निकली, लेकिन लगता थोड़ी देर के बाद डकार आ गया। जी डकार से चले बताते हैं, आपके भी सबको बता देते हैं जी। ऐसे है कि जब आपने वज़ू कर लिया तो बाद लोग बेचारे डरते रहते हैं कि पूरे मसाइल का पता नहीं होता, वो कहते जी थूकने मैंने खंगार आ गया था तो थूक दिया था, तो उससे वज़ू नहीं टूटता। और खुदा न खासा गाली निकालना तो वैसे अच्छी बात ही नहीं है, एक मुसलमान को ज़ेबा नहीं है, लेकिन बहरहाल गाली निकाल दी, ठीक है, गाली निकालने से भी नहीं टूटता। और मैं अर्ज़ करूं कि ये जो हमने 7 चीज़ें बताई हैं इनको आपको याद रखना होता है, यानी इनके अलावा दूसरी चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता। ये जो 7 चीज़ें बताई हैं इनसे वज़ू टूट जाता है, इसके अलावा और कोई काम करने से वज़ू नहीं टूटता, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने नमाज पढ़ रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी हवा खारिज होती है और आपके ऊपर वाजिब है कि उसको रोक के रखें, क्योंकि नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको रोक के रखना है ताकि नमाज पढ़ी जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं रुकी और हवा खारिज होगी तो वज़ू बातिल हो गया और नमाज तोड़ देंगे, आप दोबारा वज़ू करके नमाज पढ़ेंगे। लेकिन इसीलिए कहा गया कि पहले इस्तंजा कर लें, और यानी इस्तंजा करें ना, हम अपना पेशाब रोकें या पखाना ना रोकें, तो इनको रोक के नमाज पढ़ना मकरूह है, सवाब कम हो जाता है। क्यों? इसलिए कि जब ऐसी हालत में आदमी होगा तो फिर वो तवज्जो से नमाज क्या पढ़नी है उसने, फिर वो इसी को रोकने में लगा होता है तो तवज्जो बढ़ती है। तो इसलिए कहा गया पहले इस्तंजा कर लें और हवाए ज़रूरिया से फारग हो जाएं तो फिर तसल्ली से नमाज पढ़ें। और यहाँ तक भी कहा गया है कि जो बहुत खा के पेट भर के नमाज पढ़ता है वो भी अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़ाहिर पेट इतना भरा हुआ है तो अब उठते बैठते भी मुश्किल पेश आ रही है और सही तरीके से किरात भी नहीं कर सकता। तो उनका वो जो डकार का मसला था जी उससे कुछ नहीं होता जी। अच्छा, बाज़ लोगों के ये भी मैंने देखा है कि जी मैंने खाना खाया था तो मैं दोबारा वज़ू कर लूँ, या सिगरेट पिया था, जी यही ना चीज़ों का। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई वज़ू किया हो तो सिगरेट पीने से वज़ू नहीं टूटता, गाली निकाल से नहीं टूटता, खाना खाने से नहीं, लोग बात फिर क्रोली करते हैं। ये वो आपकी इजाज़त हो तो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन मेरे भाई, कहाँ से? जी या अली मदद। जी पीर मौला की मदद। कौन मेरे भाई, कहाँ से बोलते हैं? पहले मैं सऊदीया तो बोल रहे थे, मैं सवाल करना चाहना। जी दसो जनाब। सर जी वजू करके जे लम्बे बंदे का नाम लिये थे वजू तो नहीं टूटेगा? देखो वो 7 चीजें बता दी हैं, बस उसके अलावा जो याद रखें। मतलब है कि बाकी जो है ना शैतान को जिक्र करने से कोई वजू थोड़ी तोड़ता है, ठीक है, बल्कि पढ़ा जाता है नमाज में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जी सलाम अलैकुम पढ़ी जाती है। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने इस्तिखारा करवाना है। जी अपना मैडम आज जो है ना वो शरई मसाइल का प्रोग्राम है, आप वुजू के मौजू के लिए कराना कर देते हैं। चलिए फिर खुसूसी किबला साहब कर देते हैं। आज वैसे वो मौजू है नहीं, तो आप किस मौजू पे आप कराना चाहते हैं? हाँ जी, ये किसी की शादी के बारे में, लड़का लड़की के बारे में करना चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं, आपके क्या लगते हैं? ये मेरी बेटी है। हाँ ठीक है, बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप नियत कर हुए हैं कि क्या यहाँ मैं रिश्ता कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, बस भी करना चाहते हैं, मैं रहनुमाई फरमा। 2 चीज़ें नहीं, बस एक ही जो आपके दिल में है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جی منع آ رہا ہے جی. جی اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی منع ہے جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں ریاض شاہ بول رہا ہوں لندن تھی. جی ریاض بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ قبلہ صاحب نے دسیا ہے کہ وہاں چل جائے تو استنجا کرنا پہنتا ہے تو وہ دسے پھر سمجھا دیں ایک بار. جی میں سمجھاؤں. جی ٹھیک ہے جی. ہوا کا وہ جی یہ بڑا مسئلہ کئی پہلے بھی پوچھتے رہے ہیں. دیکھیں جب ہوا آپ کی خارج ہو جائے تو استنجا کرنا ضروری نہیں ہے. مطلب وہ تو استنجا ہوتا ہے پیشاب کیا آپ نے تو پیشاب والی جگہ کو دھونا ہے آپ نے. لیکن جب ہوا صرف خارج ہوتی ہے تو ہوا خارج ہونے کی صورت میں اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پخانہ کرے گا کوئی تب دھوئے گا. لیکن صرف ہوا خارج ہوتی ہے تو وضو ہی دوبارہ کرنا ہے, دھونے کی ضرورت نہیں. کیونکہ بعض دفعہ ویسے ایسا ہوتا ہے کہ اگر پریشر سے خارج دیکھیں وہ تو خیر بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا. آپ کو محسوس اگر ایسا ہے مطلب ہوا خارج ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے شاید کوئی نجاست بھی باہر آئی ہے تو پھر اس صورت میں دھونا ہی ہے. لیکن اگر وہ نجاست باہر نہیں صرف ہوا ہی خارج ہوئی ہے تو اس سے دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف وضو کرنا ہے. اچھا قبلہ میں نے پڑھا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. جی ہاں. لیکن آپ نے وضو کیا اس کے بعد آپ بستر پہ آئے آپ سو گئے. جب آپ سوئے ہیں تو وضو تو آپ کا پھر ٹوٹ گیا نا نیند کی وجہ سے. کوئی بات نہیں لیکن مستحب ہے کہ یعنی آپ جب نیند کی حالت میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے باوضو ہوئے تو یہ اتنا اس کا ثواب ہے کہ جو آدمی وضو کر کے سوئے گا اس کی پورا سونا ہی پوری رات عبادت میں شمار کی جائے گی. تو اتنا ہے. بلکہ کہا گیا اگر وضو نہ بھی کر سکے نا جی تو سوتے ہوئے اگر آپ کی دیوار ایسی ہے مثلا اینٹوں والی ہے تو اس پر اگر تیمم ہی ہو سکتا ہے نا, تیمم ہی کر کے وضو کے بدلے تیمم کر کے سو جائیں. کیونکہ پروردگار کی ذات اتنی کریم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی طرح سے مغفرت کے بہانے کسی طرح سے اس کا بوجھ کم ہو جائے, اس کی بخشش ہو جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ جو ہے. میں پڑھ رہا تھا حدیث کہ بھئی جو عیادت کے لیے جاتا ہے نا کسی مومن کی عیادت کے لیے اور اس کا اتنا ثواب ہے کہ کہا گیا ہے کہ یعنی ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی ملاقات کو جاتا ہے بندہ. یعنی جو مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے اتنا ثواب ہے. تو ظاہر ہے کہ جگہ جگہ پہ مہمان نوازی, عیادت کرنا, کسی مسلمان مومن بھائی کو ساتھ ملنا, السلام علیکم کہنا اور اس سے ہاتھ ملانا, وہ کیا خندہ پیشانی سے ملنا, یہ ساری وہ ایسی. لیکن یہ تمام چیزیں قبلہ مقدمہ تھا معاشرہ سازی کا کہ ان چیزوں سے ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے. جی ایسا ہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر سمجھ یہ معاشرہ سازی تو ہے. جب آپ کسی کو ملیں گے تو السلام علیکم ہی ہوگی, ہاتھ ملائیں گے یا مثلا خندہ پیشانی سے خود السلام علیکم کہنا جملہ جو ہے یہ دعا یہ جملہ ہے نا کہ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو, تجھ پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے تجھ پر بھی سلامتی ہو. تو ظاہر ہے کہ اس سے آدمی پر جو تاثرات آتے ہیں ایک اچھا محسوس کرتا ہے آدمی. تو ظاہر ہے وہ دفتر میں جائے گا, کام کرے گا, جہاں پر بھی ایک دوسرے کو ملے گا. تو یہ معاشرے میں یہی تو ہے. اور کیا کرنا ہے معاشرے میں رہ کے؟ معاشرے میں یہی کرنا ہے نا, دیانتداری ہونی چاہیے, سچائی ہونی چاہیے, اپنا کام جو ہے آپ کا اس کو پوری طرح سے کریں, اپنے فرائض کو بھی سمجھیں. تو لوگ اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں لیکن اپنے فرض کو سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. یہ تمام چیزیں یہ ساری چیزیں معاشرے میں نظر نہیں آ رہی. مطلب کہ حکم تو بہت دیے گئے ہیں. دیکھیں مطلب ہے کہ ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ سناتے رہو. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلی دفعہ بچہ سیکھتا ہے تو ایک ہی دن ابو ڈیڈی کہہ کے وہ سیکھ نہیں لیتا, کئی دفعہ 20 مرتبہ دہرانا پڑتا ہے تب جا کے وہ سیکھتا ہے. تو ایسے ہی ہے انسانی معاشرہ, اس میں امر بالمعروف نہی عن منکر ہوتے رہنا چاہیے اور مسلسل ہوتے رہنا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ بھئی تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے. تو لہٰذا یہ ایک سلسلہ جو ہے نا یہ ہمیشہ سے چلنا چاہیے, ہے بھی چلتا آ رہا 1400 سال سے, اور آگے بھی یہ سلسلہ بڑھتے رہنا چاہیے. کیونکہ قبلہ ہمارا پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے, تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرما دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی کلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مقرن بالذنوب فکیفا حیلتی یا ستار الغیوب ویا علام الغیوب ویا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ ہدایت ٹی وی کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔